بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 60 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے اور یہ 11واں پارہ ہے۔ 11ویں پارے کا یہ 11واں ہی رکوع ہے اور سورہ یونس کا یہ 6واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلَوْ کا مطلب ہوتا ہے اور اگر ہو، یعنی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچا نہ لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جو آدمی شرک کرے تو اس کے زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اس کے پاس اتنا کچھ ہو اور وہ دے کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکتا، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دنیا کے لیے آمادہ ہوگا، لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت وہاں نہیں ہوگی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں، یعنی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم نہیں رکھتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ ان آیات میں آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت، نامہ، وعدہ الہی کے برحق اور زندگی اور موت پر اس کا اختیار ہے۔ جو ذات اتنے اختیار کی مالک ہے اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے، اور اس نے حساب کتاب کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک بد کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معنی و مطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن و نصیحت ہے۔ قرآن کریم ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دو چار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ یعنی دلوں میں توحید اور رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ، اور کفر و نفاق کی جو گندگی و پلیدی ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت و رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 اور سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 44 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نیز ھدی للمتقین کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں اور چراغاں کا اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف بے جا کا اہتمام کرو، جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے جشن عید میلاد اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر بہتان ہی کرتے ہو؟ اس سے مراد وہی بات جانوروں کا حرام کرنا جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ انعام میں اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فوراً مباحثہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن اور کافر سب کو دیتا ہے، یا یہ چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام نہیں کیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو قیامت والے دن ہمارے لیے سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔